السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد مسعود ہاشمی اور اپنے آج کے اس بلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ایک خوشی کی خبر انتہائی دکھ کے ساتھ آپ سے شیئر کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ عمران ریاض خان، عمران بھائی سے آج ملاقات ہوئی کافی عرصے کے بعد، اور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے تو طویل ملاقات ہوئی، قریب 2 گھنٹے کافی بات چیت ہوتی رہی ان سے۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پیش ہوا ہوں، اور کیا صورتحال ہے ان کی، کیسے ہیں اب صحت کے حوالے سے، اور آئندہ کیا لاہ عمل جو ہے ان کی جانب سے آنے والے اس حوالے سے تفصیل سے ساری بات آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو آخر تک ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عام طور پہ میں یہ کہتا نہیں ہوں کسی کو، لیکن آج کی ویڈیو کیونکہ اس حوالے سے کافی اہم ہے تو میں چاہوں گا کہ آخر تک آپ سب اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، عمران ریاض بھائی سے ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے جب وہ واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی، لیکن اس وقت ان کو ڈینگی ہو گیا تھا، تو ملاقات زیادہ بہتر ہو نہیں سکی، طبیعت کافی ناساز تھی ان کی۔ تو بس اس وقت تو صرف خیریت ہی معلوم کر سکے اور زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ جو چیزیں تھیں ان کے جو رشتہ دار ہیں اور جو میڈیا کے احباب ہیں جو ان کے قریبی ہیں، تو ان لوگوں سے زیادہ چیزیں پتہ لگیں کہ کیا رپورٹس ہیں، کیسی طبیعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج جب اتنے عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی، دو بدو بیٹھ کے بات چیت ہوئی اور کافی زیادہ باتیں ہوئیں، تو اس میں بہت کچھ پوچھا ہم نے، بہت کچھ انہوں نے خود سے بتایا، اور جو بات چیت کرتے ہوئے چیزیں ہم دیکھتے ہیں کافی کچھ ڈسکس بھی ہوا۔ تو اس میں سے اب جو کچھ بتایا جا سکتا ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو سب اس ویڈیو میں بتاؤں، اور بہت کچھ ایسا ہے جو بتایا نہیں جا سکتا، سینسیٹیو ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتا دینے کی اجازت ہی نہیں ہے کسی کو بھی، نہ آپ کو نہ ہمیں، تو ان کے اوپر بات نہیں ہوگی، کر ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا عمران ریاض بھائی سے جب ملاقات ہوئی تو ایک عرصے بعد انہیں ہم نے باتوں باتوں میں اچانک ایک ذکر آیا عمران خان کا، تو اس ذکر پہ انہوں نے ایک ہمیں واقعہ سنایا، اور واقعہ سنا کر ایک دم سے وہ کھلکھلا کر ہنسے۔ اس ایک لمحے کو لگا کہ یار عمران ریاض خان، وہی عمران ریاض خان جو بیٹھ کے ڈیلی ولاگ کرتا تھا، بات کرتا تھا، ٹھیک ہے، اپنے پولیٹیکل ریویوز شیئر کرتا تھا، اور ہم جیسوں کے لیے جو صحافی برادری جو ان سے چھوٹے ہیں، جونیئر ہیں، ہمارے لیے اور عام عوام کے لیے ایک انسپائریشن ہوتا تھا، تو وہ ہمیں وہ جھلک واپس دیکھنے کو ملی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہی انتہائی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، جیسے جیسے وہ بولتے تھے، جیسے ان کی ایک لکنت کا مسئلہ آ گیا ہے، بات کرتے ہوئے وہ کوئی نہ کوئی لفظ ان کے جو ہیں وہ پھنستے ہیں، اسٹیمر کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ صورتحال جب سامنے آئی تو ساتھ ہی اسی خوشی کے لمحے میں ایک دکھ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ آ گیا، جسے دل کو ایک ہاتھ پکڑے اور زور سے جھنجھوڑ کے رکھ دینا۔ تو وہ صورتحال تھی جس ٹائم وہ بات کرتے تھے، اور بات کرتے کرتے اچانک ہی وہ ایک کسی لفظ پہ یا کسی بات میں وہ اچانک اسٹیمر کرتے تھے۔ تو یہ صورتحال دیکھنے کو ملی، لیکن اس کے بعد جب ہم لاسٹ ٹائم ان سے ملے تھے تو اس صحت سے، ان کی صورتحال سے اب قدرے بہتر تھے، جو دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوئی۔ صحت میں کافی زیادہ انہوں نے امپروو کیا، اور قریب لاسٹ ٹائم سے اب تک ان کا 8 سے 12 kg جو ویٹ ہے وہ دوبارہ ریکور ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بہتر ہو گیا ہے۔ تو یہ دیکھ کے تو بہت اچھا لگا، اور اس پر بات ہوئی ان سے کہ عمران بھائی آگے کا کیا ہوگا لاہ عمل۔ تو بہت کلیئر جواب تھا ان کا کہ میں وہی کروں گا جو مجھے آتا ہے، یعنی جو کچھ ٹائم سے دوستوں کی جانب سے یا کچھ احباب کی جانب سے ڈسکشن میں رہتا ہے کہ ولاگ آئیں گے، عمران بھائی دوبارہ چینلز پہ آئیں گے، یا سب کچھ ہوگا، تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تھوڑا سا اور بہتر ہو جاؤں، انشاءاللہ واپس آؤں گا۔ یہ تھی خوشی کی خبر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے وہاں پر یا ان کے ساتھ ڈسکشن میں رہی، اور ڈسکشن میں جو ہم نوٹس کرتے رہے، وہ تکلیف کا وہ پہلو تھا کہ یہ عمران ریاض خان وہ پہلے جیسا نہیں نظر آیا۔ نظر کیوں نہیں آئے وہ ویسے، یا وہ چیز کیوں نہیں آئی؟ تو وہ جو ایک ان کا پاسٹ جو ابھی گزرا ہے کہ
صحافتی ہسٹری میں بہت بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آزادی صحافت پر کوئی نہ کوئی قدغن لگائی جاتی رہی. بہت دفعہ ہم ہارڈ ٹائم سے گزرے ہیں صحافی، ہم بھی اور ہم سے پہلے والے بھی، ہمارے سینئرز بھی. اور ان سب صورتحال کے درمیان کبھی اتنا ہارڈ ٹائم کسی صحافی کا ہم نے نہیں دیکھا جو ایک ان کا یہ ٹائم دیکھا ہے ہم نے. اور تکلیف کا ایک لمبا پیریڈ پاکستانی تاریخ میں سب سے طویل جو قید ہے وہ کاٹ کر آئے ہیں. قریب 5 مہینے 140 دن بنتے ہیں. 140 دن ایک چارپائی جتنی جگہ کے کمرے میں قید رہنا، اور کس طرح کی سچویشن میں رہنا. میں مطلب بہت سے لفظ ہیں جو زبان پہ آ رہے ہیں اور آتے ہیں بار بار، لیکن بولے نہیں جا سکتے، بتائے نہیں جا سکتے. یہ بھی ایک وجہ ہے. مطلب بہت کچھ ہے جو بتانے کو، لیکن بتایا نہیں جا رہا. تو ان کی وہ صورتحال دیکھنے کے بعد ساتھ یہ احساس ہو کہ یار کتنی تکلیف ہے، کتنا مشکل کام ہے جو ہم کرتے ہیں صحافی. اور ایک جو اس طرح کے بڑے صحافی جو نہ ڈر بول دینے والے، اپنی بات کو فوراً سامنے لانے والے، وہ اس دور میں آتے ہیں تو ہم سب کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کیا کیفیت میں ہم کیفیت میں جا سکتے ہیں، یا ہم کس طرح کا حالات فیس کر سکتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آیا اس وقت بھی. لیکن بہت سی باتیں اور بھی ان کے ساتھ ہوئیں. ان کی ریکوری کا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور ان سے جو بات چیت ہوئی، ان کی بولنے کا شوق، کیونکہ شروع سے ہی عمران بھائی جو ہیں وہ کافی مطلب یاری دوستی والے انسان ہیں. ایک ڈیرے دار اسٹائل ان کا تھا، بیٹھنا اٹھنا، کچھ ایک اچھے جو ایک گروپ کے ساتھ ہمیشہ کہیں نہ کہیں موو کرنا، دوستوں کا اور ایک جو جھرمٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا تھا. اور ان سے جب بھی ملاقات ہونی، اور اس صورتحال میں بہت زیادہ وہ انٹیکٹ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، بولنے والے انسان. تو وہ جب وہی صورتحال دوبارہ دیکھی تو یہ بھی بہت اچھا لگا. لیکن پھر وہی بات کہ ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور آپ کی اور ہماری، ہم سب کی حفاظت کرے. جو اس پیشے سے سچے دل سے سچائی کے ساتھ منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں بہتر کرے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، کہنا چاہتا ہوں، لیکن بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.